سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق عمران خان کے دور میں دو حیران کن واقعات پیش آئے۔ ندیم بابر اورینٹ پاور کے نام سے بجلی بنانے والی ایک کمپنی چلا رہے تھے۔ عمران خان نے 22 اپریل 2019 کو معاون خصوصی برائے پیٹرولیم بنا دیا۔ یہ سیدھا سادہ کلیش آف انٹرسٹ تھا۔ اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعظم کو اس تقرری سے روکا لیکن یہ نہیں مانے۔ یوں ندیم بابر پیٹرولیم کے معاون خصوصی بن گئے۔ ان کے دور میں 3 خوفناک واقعات پیش آئے۔ ان کے پلانٹس کو جلدی اور زیادہ پیمنٹ مل جاتی جس پر دوسرے مالکان شور کرتے۔ دوسرا، ایک دن افغانستان میں امریکی فوج کے کمانڈر نے جنرل باجوہ کو فون کر کے بتایا کہ کراچی پورٹ پر تیل کی درآمد میں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ندیم بابر سے پوچھا، ان کا جواب تھا، نہیں سر، یہ اطلاع غلط ہے، کراچی پورٹ پر کچھ نہیں ہو رہا۔ چند دن بعد امریکہ کے 4 ڈی افیئر نے جنرل باجوہ کو فون کر کے دوبارہ شکایت کی۔ آرمی چیف نے ISI کو کراچی پورٹ بھجوا دیا۔ ISI نے پورٹ سے تیل کا بھرا ہوا جہاز پکڑ لیا۔ جہاز کے کاغذات عمان کے تھے لیکن اس میں پٹرول ایرانی تھا۔ اس پٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 30 روپے کا فرق تھا۔ یہ جہاز ندیم بابر نے اپنے لیے منگوایا۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا لیکن یہ خاموش رہے۔ تیسرا واقعہ اس سے زیادہ خوفناک تھا۔ جنرل باجوہ کے قطر کے شاہی خاندان سے قریبی تعلقات تھے۔ یہ پابندی کے دوران بھی قطر کا دورہ کرتے رہے اور قطر کے شاہی خاندان کو اس بات کی بہت حیا تھی۔ 2021 میں ملک میں گیس کا بحران تھا۔ ماہرین کی پیش گوئی تھی سردیوں میں لوگوں کے چولہے ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ جنرل باجوہ ندیم بابر کو لے کر قطر گئے اور شیخ سے LNG کی درخواست کی۔ چین قطر سے گیس کا سب سے بڑا خریدار تھا۔ قطر اسے $11.25 میں LNG بیچتا تھا لیکن قطر نے ہمیں $10.25 میں گیس دے دی، مگر یہ سہولت ون ٹائم تھی۔ ہمیں کہا گیا آپ کو جتنی گیس چاہیے آپ ایک بار لے لیں۔ جنرل باجوہ نے ندیم بابر اور میجر جنرل محمد عرفان کو قطر کے وزیر گیس کے حوالے کر دیا۔ وزیر نے پاکستان کی ضرورت پوچھی۔ ندیم بابر نے کہا ہمیں 3 جہاز دے دے۔ جنرل عرفان نے ندیم بابر کے کان میں کہا ہم 10 لے لیتے ہیں، ہمیں زیادہ ضرورت پڑے گی۔ لیکن ندیم بابر کا کہنا تھا ہمارے لیے 3 جہاز کافی ہیں۔ جنرل عرفان نے دوبارہ سوچنے کے لیے کہا لیکن ندیم بابر نہیں مانے، یہ ایکسپرٹ تھے۔ فوج گیس کی اصل ضرورت سے واقف نہیں تھی، لہٰذا جنرل عرفان خاموش ہو گئے اور یوں ہم صرف 3 جہاز بک کرا کر واپس آ گئے۔ لیکن جب سردیاں آئی تو پورے ملک سے گیس اور بجلی دونوں غائب ہو گئی۔ حکومت اوپن مارکیٹ سے $30 میں LNG خریدنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ سیدھی سادی زیادتی تھی۔ تحقیقات کی تو پتہ چلا ندیم بابر یہ کھیل اپنا فرنس آئل بیچنے کے لیے کھیلتے رہے، لہٰذا فوج نے شدید احتجاج کیا۔ یوں عمران خان نے ندیم بابر سے استعفیٰ لے لیا۔ ندیم بابر بیعت چلے گئے لیکن ان کی مہربانیوں کی فصل ملک آج بھی کاٹ رہا ہے۔ جنرل باجوہ تسلیم کرتے ہیں شہید خاقان عباسی نے قطر سے LNG کا سستا ترین سودا کیا۔ وہ جاری رہنا چاہیے تھا۔ عمران خان نے وہ سلسلہ توڑ کر ملک پر ظلم کیا۔ فوج نے 2020 میں نریندر مودی کو پاکستان آنے کے لیے بھی رضامند کر لیا۔ یہ کارنامہ جنرل فیض حمید کا تھا۔ یہ ایک عرب ملک میں بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول سے متعدد مرتبہ ملے۔ یہ فیصلہ ہو گیا نریندر مودی 9 اپریل 2021 کو پاکستان آئیں گے۔ مودی ہنگلاج ماتا کے پجاری ہیں۔ یہ سیدھا ہنگلاج ماتا کے مندر جائیں گے، وہاں 10 دن کا ورت رکھیں گے، واپسی پر عمران خان سے ملیں گے، ان کا بازو پکڑ کر ہوا میں لہرائیں گے، دوستی کا اعلان کر دیں گے۔ نریندر مودی یہ اعلان بھی کریں گے ہم تجارت بھی کھول رہے ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے ملک میں مداخلت اور دہشت گردی نہ کرنے کا اعلان کرتے ہیں، جبکہ کشمیر کا مسئلہ ہم 20 سال بعد مل بیٹھ کر حل کریں گے۔ یہ فیصلہ ہو گیا لیکن عین وقت پر شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو ڈرا دیا۔ ان کا کہنا تھا آپ پر مہر لگ جائے گی، آپ نے کشمیر کا سودا کر دیا۔ وزیر اعظم پیچھے ہٹ گئے، یوں یہ دورہ کینسل ہو گیا۔ سب سے پہلے عمران خان اور فوج کی لڑائی کو آصف علی زرداری نے بھانپ لیا۔ آصف علی زرداری نے فوج کی غیرت جانبداری چیک کرنے کے لیے یوسف رضا گیلانی کو میدان میں اتار دیا۔ PDM نے مل کر الیکشن لڑا۔ PTI اکثریت کے باوجود 5 ووٹوں سے ہار گئی۔ یوسف رضا گیلانی جیت گئے۔ یوں ثابت ہو گیا اسٹیبلشمنٹ واقعی حکومت کے پیچھے سے ہٹ گئی تھی۔ لیکن پھر اچانک عمران خان نے اعلان کر دیا وہ 6 مارچ کو اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ ایک بار پھر عمران خان کی سپورٹ پر مجبور ہو گئی۔
جنرل فیض امیر کو ذمہ داری سونپی گئی، یہ 72 گھنٹے مسلسل جاگ کر حکومت بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ چودھری شجاعت حسین اس وقت اسپتال میں تھے۔ چودھری صالح حسین ان کو کھانا کھلا رہے تھے۔ ایک فوجی افسر گلدستہ لے کر اسپتال آئے، چودھری صاحب کی عیادت اور اس کے بعد درخواست کی۔ بے شک چودھری صاحب علیل ہیں، لیکن آپ نے کل ہر صورت پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ کر وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دینا ہے۔ صالح حسین دوسرے دن جب تک پارلیمنٹ ہاؤس نہیں پہنچ گئے، انہیں اس وقت تک فون آتے رہے۔ طارق بشیر چیمہ باولپور میں تھے۔ انہیں فون کر کے کہا گیا آپ خود آئیں گے یا آپ کو لانے کا بندوبست کیا جائے۔ بہرحال جنرل فیض امیر نے جیسے تیسے M&As پورے کر دیے۔ آخری ووٹ غلام بی بی بروانہ تھی، یہ نہیں مان رہی تھی، لیکن پھر آخر میں آرمی چیف کو بتایا گیا۔ یہ بھی جنگ سے نکل پڑی ہیں اور ہماری گاڑی ان کے پیچھے ہے۔ یوں 6 مارچ کو اعتماد کا ووٹ ہوا۔ PDM کو ایک بار پھر یہ میسج چلا گیا، فوج نیوٹرل ہونے کے باوجود عمران خان کی حکومت نہیں گرنے دے گی۔ اعتماد کے ووٹ کے بعد آصف علی زرداری کی کراچی شفٹنگ کا واقعہ بھی پیش آیا۔ عمران خان نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے PDM توڑنے کا مطالبہ کر دیا۔ میری اطلاعات کے مطابق جنرل فیض امیر نے عمران خان کی ہدایت پر آصف علی زرداری کو نیب اور عدالت سے رعایت لے کر دی تھی، اور رعایت کے بعد 2 واقعات ہوئے تھے۔ زرداری صاحب کراچی چلے گئے۔ یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں حکومت کی اتحادی باب پارٹی کے 4 اراکین کے ووٹ دے کر اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا۔ یہ جنرل فیض امیر کی مہربانی تھی اور یوں PDM ٹوٹ گئی۔ ستمبر 2020 میں FATF کے بل کی منظوری کے موقع پر ایک بار پھر مداخلت ہوئی، جس کے بعد اپوزیشن مایوس ہوگی، لیکن جنرل باجوہ نے ملک محمد احمد کے ذریعے نون لیگ کے قائدین کو پیغام بھجوایا، اب کسی کو کوئی فون نہیں آئے گا۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کے بعد چیزیں بدلنا شروع ہو گئی۔ PDM دوبارہ ایکٹیو ہوئی۔ حکومت گرتی ہوئی دیوار کی طرح آہستہ آہستہ گرتی چلی گئی۔ مارچ 2022 میں جب صورتحال کلیئر ہو گئی تو ایک دن فروغ نسیم جنرل باجوہ کے پاس گئے۔ ان سے پوچھا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جنرل باجوہ نے مشورہ دیا، میری خواہش ہے حکومت اپنی مدت پوری کرے۔ فروغ نسیم کا جواب تھا، گویا ہمیں مزید 1.5 سال اس پاگل پن میں رہنا ہوگا۔ فروغ نسیم نے چند دن بعد جنرل باجوہ کو فون کیا اور کہا آپ خالد بھائی سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد فون خالد مقبول کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ خالد مقبول نے 2 سوال کیے، کیا عمران خان ہمیں گورنرشپ دے سکتے ہیں؟ جنرل باجوہ کا جواب تھا میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے پوچھا کیا یہ کراچی میں ہمیں میئرشپ دیں گے؟ جنرل باجوہ نے دوسری بار بھی کہا میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا۔ خالد مقبول نے اس کے بعد کہا سر پھر ہمیں PDM میں جانے دیں، ہم نے 1 سال بعد الیکشن بھی لڑنا ہے، ہم خان کے ساتھ الیکشن کے قابل نہیں رہیں گے۔ جنرل باجوہ کا جواب تھا یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ یوں MQM چلی گئی، اسے PDM نے گورنرشپ بھی دے دی۔ یہ میئرشپ کے لیے کوشش کر رہی تھی، یہ بھی حسب وعدہ اسے مل جانی تھی۔